ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے بھرتی کیے گئے ملازمین نے کبھی اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بول کے پروگرام میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ ڈاکٹر فضا اکبر کے پروگرام میں شرکت کرنے والی 3 انفلوئنسرز نے بتایا کہ وہ دفتر نہیں جاتے تھے، گھر بیٹھے تنخواہ دی جاتی تھی۔ اس پلیٹ فارم کو بنانے کا مقصد نچلی سطح پر بیداری پھیلانے اور ریاست کے پیسے سے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا۔ بول کے پروگرام میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ 3 پیڈ انفلوئنسرز ڈاکٹر فضا کے پروگرام میں شریک ہوئے۔ امجد علی شاہ نے بتایا کہ اخبار میں اشتہار دیکھ کر اپلائی کیا اور ہائر کر لیا گیا۔ بتانا کہ پراپر اس کا اخبار میں بھی اس کا ایڈ آیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر آف بنو اس کے پیج سے اپلوڈ ہوا تھا، لنک بھی دیا ہوا تھا۔ اس میں کوالیفیکیشن جس طرح مانگے تھے تو اس پر الحمدللہ ہم جو ہے نا پورے اترے، اس لیے ہم سلیکٹ ہو گئے۔ اچھا، اس میں کیا کیا پوچھا گیا تھا، کیا کیا مانگا گیا تھا؟ اس میں جو ہے نا بیسکس بی اے کوالیفیکیشن، اس کے ساتھ ساتھ ایف ایس سی اور اے لیولز بھی تھی کوالیفیکیشن۔ ہاں بالکل، ایف ایس سی اس کے ساتھ منیمم 1000 فالوور جو ہے نا وہ ریکوائرڈ تھے۔ منیمم 1000۔ تب آپ کے فالوورز کتنے تھے؟ اس وقت ہمارے 2,35,000 تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جب یہ کیمپینز شروع کی، ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، جو کہا جاتا تھا وہ کرتے تھے، تو آپ کے فالوورز 5 لاکھ سے اوپر چلے گئے؟ اس سے نہیں بڑھے ہوئے تھے، کچھ وائلیشن تھے پیج میں، کچھ وائلیشن تھے، تو اس دفعہ اس سے جو ہے نا وائلیشن سے ٹھیک ہو گیا، تو اس لیے جو ہے نا فالوور کو جو ہمارا جتنے بھی ویڈیوز اور پوسٹ تھے وہ شو ہو رہے تھے، اس وجہ سے اور بھی جو ہے نا فالوور آ گئے۔ انفلوئنسر عظمت چغرزئی نے کہا ٹاسک دیے جاتے تھے جو پورے کرنا ہوتے تھے۔ نصیب یار نے کہا نیشنل بینک میں سرکاری تنخواہ آتی تھی۔ جون 2022 سے تو اس کے بعد پھر روزانہ بنیاد پر ٹاسک دی جاتی تھی اور ہم اس کو کمپلیٹ کرتے تھے۔ اس میں پھر 2 میٹنگز پشاور میں ہوئے تھے، اور جتنے بھی اضلاع تھے ڈویژن کے، جو ملکن ڈویژن کے 7 یا 9 اضلاع ہے، اس سے پھر جو جتنے بھی انفلوئنسر ہیں ان کو بلاتے تھے۔ اس طرح مردان ڈویژن، اس طرح دیگر ڈویژنس کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھے ان کو بلاتے تھے، اور وہ اس کا ایک میٹنگز ہوتے۔ سیلریز کا اس طرح تھا کہ نیشنل بینک آف پاکستان میں ہمارے اکاؤنٹس کھولے گئے، اور اس پہ منتھلی سیلری آتی تھی 25,000 کی۔ ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ تر انٹرنس کو 5-6 مہینے کی سیلریز آئی ہے، اور باقی 8 مہینے کا ہوا۔ ڈاکٹر فضا اکبر خان نے انفلوئنسرز کو ان کا کانٹریکٹ لیٹر بھی پڑھ کر سنایا۔ آفس کتنی دیر بعد جاتے ہوتے تھے آپ؟ ڈریسنگ فارمل کر کے جاتے تھے، کس طرح جاتے تھے آپ؟ یہ تو سوشل میڈیا کا کام تھا اور موبائل سے ہی ہوتا تھا۔ مطلب آفس نہیں جاتے تھے؟ نہیں، آفس تو اس کی پراپر سال میں ایک دفعہ بھی آفس نہیں گئے؟ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہم گئے تھے ایک لیکن آفس نہیں جاتے تھے، لیکن آفس تو اس کا تھا ہی نہیں۔ مطلب ہم تو نصیب آپ ٹائمنگز، آپ بھی آفس نہیں جاتے تھے، ٹائمنگ تو پھر فالو نہیں کرتے ہوں گے نا؟ ویسے تو آفس جیسا موبائل پر ہم ٹاسک جو تھا وہ کمپلیٹ کرتے تھے۔ تو آپ یعنی گھر سے آفس، آپ کا آفس گھر میں تھا؟ جی جی۔ ڈاکٹر فضا نے انفلوئنسرز سے حلف نامے سے متعلق پوچھا تو انہوں نے واضح کیا کہ ایسا کوئی پیپر ہی نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر فضا اکبر نے تینوں انفلوئنسرز سے بعد میں لیٹر کے نکات پڑھ کر بھی پوچھا۔ آپ لوگوں سے میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں، آپ لوگوں نے کبھی یہ نہیں پڑھا اور آپ لوگوں نے کبھی یہ سائن نہیں کیا، آپ یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو ناظرین آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا یہ کس کو پاگل بنانے کے لیے بنایا گیا، لکھا گیا، اور جو کام کر رہے تھے انہوں نے اچھے پہلی دفعہ دیکھا، اور جو کروا رہے تھے انہوں نے کبھی اس کو ان کو دکھانا یا ان سے سائن کروانا ضروری نہیں سمجھا۔ کیا وہ یہ سب کر رہے تھے؟ جس پر جواب ملا کہ نہیں، ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی۔ جو حلف نامہ انفلوئنسرز کے نام سے بنایا گیا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اسی کے خلاف ہی کام پر لگایا گیا تھا، یعنی ان کا کام ٹرول کرنا، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔